چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کے بعد وکلا سے گفتگو ابھی جاری ہے. یہ تیار نہیں ہوتے. آپ کا سوال تھا 63A کا مطابق اور فلور کراسنگ کے مطابق. آپ فلور کراسنگ کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ امینڈمنٹ لے کر آیا ہمارے نظام میں، اس لیے اس سے پہلے ایسے کوئی آئینی پابندی نہیں تھا. اور ہمارے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، چاہے وہ ہمارے حکومت کا 88 کا عدم اعتماد کے مہم ہو، چاہے وہ آئی جی آئی کا سیاست ہو، چاہے وہ 3 پیس 4 پیس کا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں، بائی دا وے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا نہیں. تو ہم نے یہ ترمیم لے کر آیا سر. اس سے پہلے کوئی آئینی پابندی نہیں تھا. اینڈ آپ یو ایس کا نظام اٹھا کے دیکھ لے، آپ امریکہ کا برطانیہ کا نظام اٹھا کے دیکھ لے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین پہ کہ وہ اپنا پارٹی لائن پہ پابند وت کر کیا جا سکتا ہے، مگر وہ آزاد ہے کہ وہ اپنا پارٹی لائن توڑ سکتے ہیں. ہم جو آئین بناتے ہیں، ہم صرف ایک دن کے لیے اور ایک مسئلہ کے لیے نہیں، ہم اوور آل آئین بناتے ہیں. سو جب ہم نے 63A کا ترمیم لے کر آئے جو کہ پہلے نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ ہر ممبر بجٹ کے ووٹ پہ اور آئینی ترمیم پہ اور عدم اعتماد پہ پابند ہے کہ وہ اپنا پارٹی کا لائن فالو کرے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی کا لائن فالو، تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ تو ڈالے. وہ ووٹ ہمیں پتا ہے، ہم نے لکھا ہے. بھائی آپ نے تو نہیں لکھا، ہم نے جس وجہ کے لیے لکھا، جس کا بیک گراؤنڈ ڈاکیومنٹیشن ہے، جس کے لیے COD کا منٹس بھی موجود ہے، جو ہمارا منٹس آف دی 18th امینڈمنٹ بھی موجود ہے. ہم نے یہ لکھا، اس لیے لکھا تھا کہ پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی سزا ہو. اگر اپنے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا. گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے، بائی الیکشن ہوگا، اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے پاس نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین پہ پابندی رکھے کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنا پارٹی لائن توڑ نہیں سکتے. یہ تو غیر جمہوری ہوتا. The reason I talked about 63A is not this is the reason. With or without 63A, inshallah ta'ala, we'll pass our Aini amendment. The reason I brought up 63A is because before that I was talking about 58(2)B and the powers to dismiss a prime minister and a government that was first exercised by the presidents. And then after your lawyers movement and Iftikhar Chaudhry, it started to be used by chief justices, one after another. And the 63A decision effectively removed the no confidence portion of the Constitution. Because obviously a government is formed on a majority. And if you cannot break your party line and you cannot vote against the party you're with, and your vote won't get counted, تو پھر وہ حکومت کو آپ کیسے کرائیں گے؟ صرف اور صرف اگر آپ گیٹ 4 پہ کھٹکھٹائے، صرف اور صرف اگر آپ لوٹ کے. لیکن اگر آپ کا پارلیمان کا اکثریت ہے تو آپ تب بھی پارلیمان کا اکثریت ہے. لیکن 63A کا جو غیر جمہوری فیصلہ اس عدالت نے سنایا، اپنا عدالت کی سیاست پورا کرنے کے لیے، ہمارا سیاسی نظام پہ اثر کرنے کے لیے، الیکشنز پہ ایک تاثر چھوڑنے کے لیے، وہ آج تک ہمارا آئین میں موجود ہے. جب وہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا، کیا کسی وکیل نے کہا کہ ہم سب سے پوچھیں، انپٹ لیں؟ کیا کسی وکیل نے اس حد تک کہا کہ وہ آئین پر ہو، اس آئین پہ آپ ڈیسیجن آپ دے رہے ہو تو منٹس نکالیں؟
पार्लियामान के प्रोसीडिंग्स निकाले, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मिनट्स निकाले, पते समझे कि हमने किस वजह से नहीं, इसलिए एक मकसद के तहत ये 63A का फैसला सुनाया गया। हम नहीं चाहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग आसान हो, हम चाहते हैं that there should be a high level watermark for you to cross to for floor crossing. जब ये खतरा होता है कि बाय इलेक्शन होगा तो फिर you have to really believe in your vote to cross the floor. लेकिन जब ये कहा जाएगा कि if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. If you do not like a constitutional amendment and it goes against every one of your principles, you're forcing them on pain of disqualification to vote for that amendment. And if you can't stand the Prime Minister, you hate every part of his politics, his manifesto, his ideology, but you're caught in your party line, you are forced on penalty of disqualification to vote for that Prime Minister. I don't think that's democratic. I don't think that's just. And I think it's just one of many reasons that prove we need judicial reform and we need a constitutional court. Thank you very much, Chairman Pakistan People's Party, for such a comprehensive answer, and we understand that the counting of the vote would carry, because even in the law, unless there's an act, there's no punishment. So the act and the intention, they both constitute an offense. So to punish, let the act be done, and then whatever punishment Parliament would decide by the legislation. The next question that I would take, the Honorable President Karachi Bar Association, Mr. Amir Nawaz Waraj, he represents a large number of the legal fraternity. Please, sir, come forward. We would like, last week we were invited by the Supreme Court Bar Association in Islamabad. We both were there. He had his say before the Supreme Court and all the lawyers. So I would like him to ask the question. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, Chairman Sahab, welcome to the Honorable High Court of Sindh. सर इसमें 3-4 इश्यूज अमेंडमेंट्स में बेसिकली थे, जिसमें एक रेलेवेंट टू दी एज फैक्टर था। जो एज फैक्टर था उसमें हमारी जो रिजर्वेशन थी, 2 किस्म के जजेस हैं, एक अच्छा जज है, एक बुरा जज है। मीन्स एक काबिल है, एक इनकॉम्पिटेंट है, या दामाद है, या यस बोस है, जो भी आप कह लें, जैसा आपने कहा। अगर उसकी एज बढ़ती है तो वो नुकसान दे, जो काबिल है वो उसके लिए फिर अच्छी बात है। तो हमारी ये सजेशन है कि एज फैक्टर को नहीं छेड़ा जाए, जो एज है दैट इज़ इनफ। देन सर एक अमेंडमेंट रेलेवेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एज है, दैट इज़ 40 ईयर्स। उसमें बार को ऑब्जेक्शन नहीं था। उसकी वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिल गई थी, तो इसमें हम एग्री हैं। फिर सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सर जैसे कि रियान भाई ने कहा कि फर्स्ट जो कोशिश हो कि बेंच की, इन केस हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, वहाँ इशू क्या आ रहा है सर? इशू ये आ रहा है कि एक तो 3 जजेस वो आएंगे जिनको एडहॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। 3 जजेस जो होंगे वो सुनने में जो हमें बताया गया या ब्रीफिंग, 3 जजेस जो होंगे वो परमानेंट जो रेगुलर चल रहे होंगे उनमें से प्रमोट किए जाएंगे। अच्छा, उसमें हमारी ये है कि देखें, अगर एक तो ये चीज़ को ख़त्म किया जाए कि कोई भी जज, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो कोई भी एडहॉक पे कोई भी जज कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया जाए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पार्ट एंड पार्सल है, जो भी आएगी वो फिर जो उनको अपॉइंट करेगा वो उसी को ही नवाजेगी। तो ये इस वजह से हमारी ये इस पे जो है रिजर्वेशन है कि जो भी जज हो, एक तो उसका सर प्रोसीजर बड़ा क्लियर हो। मीन्स अगर वहाँ पे 3 साल के लिए जज जा रहा है तो उसमें एक ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए कि वो
کلیئر ہو, اور جو آپ نے آلریڈی ہماری بھی یہی کہنا تھا کہ اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہو. یہ نہیں ہو کہ پنجاب سے 3 ہو, خیبر پختونخوا سے 2 ہو, سندھ سے 3 ہو, بلوچستان سے کوئی ایکول ریپریزنٹیشن ہو تمام, اور روٹیشن والا جو ہے یہ صحیح ہے. تو اس میں سر اس اینگل سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا ہماری جو سجیشن اس میں ہے. پھر سر اس میں جو ٹاپ 3 ججز کا ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو ٹاپ 3 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے چیف جسٹس بنایا جائے گا. اٹ مے بی گڈ آئیڈیا, لیکن سر ایک جوڈیشری ہے, بے شک آپ کی ناراضگی وجہ ہے کیونکہ آپ نے سفر کیا ہے جوڈیشری سے, تو آپ کی جب اسپیچ بھی کر رہے تھے تو ناراضگی تھی, وہ وجہ ہے. لیکن ٹاپ 3 سے سر کیا نقصان ہوگا کہ ایک یہ ادارہ ہے جو کسی طریقے سے بھی ہلکا پھلکا انڈیپینڈنٹ ہے, ہلکی پھلکی کہیں ہے, اگر وہ بھی چلے جائے گا اور چوائسیز پہ جیسے ہم اس لیول پہ ہر 5 منٹ بعد ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ تو پھر پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے, تو اس سے کیا ہوگا پہ ہوتا ہے اس پہ کیا ہوگا سر کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی کہ فلاں کو فیوریٹزم آئے گا, تو سینئرٹی پروسیجر کو ڈسٹرب نہ کیا, جو ٹاپ سینئر ہوں وہ آگے جائیں. اور سر اس میں ایک ہماری جو ریکویسٹ تھی, یہ ہمارے لیے وکلا کے لیے امینڈمنٹ ہے سر. ہماری جو وکلا ہیں سپریم کورٹ میں ان کی جو انرولمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے وکلا کی انرولمنٹ پینڈنگ پڑی. تو آپ کیا چاہیں گے, کس کو انٹرویو؟ جج کا رول ختم کر دیا جائے, ڈائریکٹ بات ہماری یہ, اگر کیا چاہیں گے اس کے بدلے میں کیا کریں؟ آپ جیسے ایک منٹ جیسے سر سندھ بار کاؤنسل ڈائریکٹ اپنے ممبر کو انرول کرتی ہے, پروسیجر پہ ہم مشورہ کرتے ہیں پھر باڈیز سے, بار باڈیز سے اور باقی سب. تھینک یو. میں آپ کا ہر ایک جو آپ نے کافی پوائنٹس اٹھائے تو میں ہر ایک کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ کوئی مس پرسیپشن نہ ہو. جو لوگ پروپیگنڈا غلط بیانی کر رہے ٹی وی پہ, اوکے, جہاں تک خاموشی, ایکسکیوز می, جہاں تک ججز کی ایج کی بات ہے, ناٹ اسپیسیفک ٹو ججز, ویسے دنیا بھر میں اب کسی بھی ملک کی ریٹائرمنٹ ایج کا ڈبیٹ نکالے, اس پہ ایک پوزیشن سامنے آ رہا ہے. اس وقت جو مختلف جماعتوں جو اس پروسیس کا حصہ ہیں, ہر کسی کا اپنا خیال ہوگا. میرا اپنا خیال ملتا جلتا ہے. Can I have a mic to work? یہ بار بار کٹ ہوتا جا رہا. ادھر سے میں کر لوں, نہیں میں ادھر سے کر لیتا ہوں. یہاں سے بہتر تھا, مفت میں آپ نے مجھے اٹھا دیا. جی نا, تو جہاں تک ایج کی اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے, میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. Obviously اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے, ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می, چپ, اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از the Sindh High Court bar, it's not for now. جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے, لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں, اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو, ہائی کورٹ کے لیے ہو, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں, جب
ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ ایک جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو وہ 40 ایئرز تھا, اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہے چاروں صوبے میں, کتنے قابل ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں, آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا, بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز, اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے, نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے, کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں, چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو, چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو, مختلف جوڈیشری سے, وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو, نیا کیسز, نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے, ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے. جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی, یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. اب یہ مذاق دیکھیں, آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں. اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے. اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا. یاد ہے آپ کو نا, بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنا ہی برادر ججز. تو جب وہ اپنا میرٹ, آپ ان کا میرٹ کا مطلب نکالے. یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ برابر کے اسٹرینتھ پہ, بس. تاکہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ کسی
चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट को इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है का। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब उल गुलजार के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और ईसा के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब जज साहिबान में से और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने का, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या but the point is that you can't make a law and a constitution for any specific person. मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी का हक में ना हो और किसी के खिलाफ में ना हो। दूसरा जो आप क्वेश्चन है मैं इधर से ही लूंगा। इधर से आपसे। अब मैं अगला सवाल, क्योंकि मुझे पता है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात मुझसे आज से 10 सालों से करते आ रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि यही एक हल है, और मैं उससे एग्री करता था क्योंकि हम एक ही इलाके से भी हैं और हमारे हम असर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़मीर घुमरो साहब, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन थी जो पार्लियामेंट ने खुद ही इसको उठाया है। आई एम श्योर यू वुड हैव प्लेड अ रोल। तो आप अगला सवाल पूछें। आप थोड़ा सा प्लीज बैठ जाएं ताकि वो सवाल। जी सेनेटर साहब को यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि चेयरमैन साहब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को आर्टिकल 184 की जुरिसडिक्शन दी जा रही है। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। वो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन। वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि EOBI इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सूबों के हवाले किया जाए। वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको CCI के हवाले कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कोई। Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स, वो आ जाए तो वो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ। तो एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज ही नहीं किया, और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर अब एक्सरसाइज करेगी क्योंकि सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का
जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सर, ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट हाई कोर्ट जुरिडिक्शन। एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी? ये जुरिडिक्शन उसको दी जा रही है सर, ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा, तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार, माफ। 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का, जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है, तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से, मगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करे। मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट। यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा? मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया? क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज, सो बिस्मिल्लाह। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सो बिस्मिल्लाह, बनाए जज, बनाए जज। जब बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया, और ये जो इख्तियार था वो वज़ीर आज़म का नहीं, वह हमारा अदालत का। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए, और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए। या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी? मैं समझता हूं कि आइन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है। एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा, कि ये जजेस, बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा। मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, we should go back to what we'd sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think
along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges. And then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا proposal. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا, جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے, جب عوام یہ فیصلہ کرے گا, اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one, and if the chairman has the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. The chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahib himself said that one question should be from ladies, and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. آخری دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت, ہمارا جہاں تک کہ الیکٹرک کا نظام ہے, ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے, اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے, سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو, اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو جس کو آپ نے منوپلی دلوایا ہے ہمارا کراچی میں, اور نہ ان کا anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. مسئلہ ہے, حل میں نے بتایا. آخری سوال آپ نے کسی سے Okay, sorry, this is the last question for the day, and anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. I think کہ آپ کا آپ ایک ہی کوشچن میں لے سکوں گے بھائی. Okay. Of the high courts. Yeah. That is not open. That is not transparent. Yeah. It needs to be open. Sure. It has to be some formative criteria so that the eligible people will come forward and put a Fair enough, fair enough. Let me answer your questions. تو جہاں تک آپ ڈیولیوشن کی بات کر رہے ہیں, جو 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبے میں بیلنس بنایا اور وفاق میں بیلنس بنایا, وہ اس طریقے سے کہ نہ صرف ہم نے خود مختاری دی مگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے جس میں آپ کا وفاقی پارلیمان کا جو نمائندگی کرتا ہے ادارہ وہ آپ کا سینٹ آف پاکستان ہے, چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہے. تو اسی بیسس پہ پیپلز پارٹی کا تو پروپوزل یہ ہے کہ وفاق میں بھی آئینی عدالت ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج اگر ممکن کنسنسس پر نہ کل ہم صوبائی لیول پہ بھی صوبائی آئینی عدالت بنائیں اور 199 کو بھی ان دونوں کے درمیان میں سوئچ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ میں نے کسی نے کسی کو قائل کیا ہے آئینی عدالت پہ. ایک منٹ ہمارے قاضی محمد, میں آخر میں کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کے بعد وہ وکلاء سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات اور آئینی عدالت قائم کر کے رہیں گے. سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے. بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی, اور سپریم کورٹ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ترمیم نہ کی تو 18ویں ترمیم اٹھا کر پھینک دیں گے. بلاول نے مزید
مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئینی عدالت کے لیے عمر کی حد میں اضافہ متنازع ہو جائے گا. جج کی عمر کی حد کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ آئینی عدالت کے جج کی عمر دیکھنے کے بجائے مدت مقرر کی جائے. دیکھتے ہیں کہ جج کی عمر کی حد کے معاملے میں آخری اتفاق رائے کس پر ہوتا ہے. ایڈ ہاک ججز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑی تو ہوگی. ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو نہ کسی کے خلاف اور نہ کسی کے حق میں ہو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ضروری اور ہماری مجبوری ہے. میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات اور آئینی عدالت قائم کر کے رہیں گے. سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے. سپریم کورٹ نے دھمکی دی تھی کہ اگر 19ویں ترمیم نہ کی تو 18ویں ترمیم اٹھا کر پھینک دیں گے. اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے. شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس، 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا. پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کیا ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کرے 19ویں آئینی ترمیم، اس دھمکی کی وجہ سے آیا. لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبہ کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن ٹرائبونلز بنانے کی ہدایت کر دی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز کی صدارت میں قائم 5 رکنی بینچ نے پنجاب الیکشن ٹرائبونل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو زبانی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مختصر فیصلہ آج جاری نہیں ہو سکے گا. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آج ہی سے ٹرائبیونلز کے نوٹیفیکیشن کے کام کا آغاز کرے. کوئی تنازع آئے گا تو ہائی کورٹ حل کرے گا. وکیل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ ججز کے نام دے تو الیکشن کمیشن کو انکار پر ٹھوس وجوہات بتانی ہوں گی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں یا آئین پر، انہیں سروکار نہیں کہ کسی جج نے کیا فیصلہ دیا. ہم الیکشن کمیشن سے آئین پر پابندی کروائیں گے. جس پر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں. ہائی کورٹ کے حکم پر فیصلہ کیے بغیر سپریم کورٹ معاملہ ختم نہیں کر سکتی. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آئین ایک پیچیدہ کتاب ہے جسے ایک دانا شخص ہی سمجھ سکتا ہے. ملک کو اس استحکام کی ضرورت ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں، ایک ملک کے بسنے والے ہیں. اور مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا ہے. سپریم کورٹ کا آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرنے کا اختیار مسلمہ ہے، مگر متاثرہ فریق سامنے نہ ہونے کے باوجود مکمل انصاف کے اختیار کے استعمال سے ایک دور رس اور خطرناک نظیر قائم ہوگی. جسٹس یحییٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں مزید کہا کہ اس طرح مکمل انصاف کرنے سے عدالتی تحمل اور ضوابط کے مطابق کارروائی کے اصول خطرے میں پڑ جائیں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ ملک مکمل انصاف کا اصول صرف غیر معمولی حالات اور مجبوری میں ہی اختیار کرنا چاہیے.
سوات کے سیاحتی مقام عالم جبہ روڈ پر 2 روز قبل ہونے والے دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ واقعے کا مقدمہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا جا چکا ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا مشترکہ سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ جس مقام پر دھماکہ ہوا تھا وہاں سے سیاحتی مقام عالم جبہ کتنی دور تھا، اس بارے میں تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ڈاکٹر محبوب علی۔ جی بالکل، میں اس وقت سوات کے پرفضاں مقام وادی ملم جبہ کے اس روڈ پر موجود ہوں، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر آج سے 2 روز قبل ایک IED دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جبہک جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ چونکہ پولیس کی گاڑی غیر ملکی سفارتکاروں کو ملم جبہ ٹاپ تک لے کے جا رہے تھے، تاہم اس حملے میں جو غیر ملکی سفارتکار تھے تو وہ محفوظ رہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر یہ IED بلاسٹ ہوا تھا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غیر ملکی سفارتکار تھے تو وہ منگورا شہر سے اسی روڈ کے تھرو میرے بیک گراؤنڈ میں، یعنی یہ جو روڈ ہے یہ سیدھا ملم جبہ کی طرف جاتا ہے، اسی روڈ کے تھرو وہ ملم جبہ جانا چاہتے تھے، اور یہاں سے ملم جبہ تقریباً 33 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تاہم جب شیرآباد کے اس مقام پر یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جو غیر ملکی سفارتکار تھے تو ان کو یہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے شیڈول کے مطابق ان کو اصل میں جب وہ ملم جبہ جانا چاہتے تھے تو ان کو وہی رات ملم جبہ میں قیام کرنا تھا، جبکہ اگلے روز ان کو سوات یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں شرکت کرنا تھی، جبکہ اگلی رات ان کے لیے کمشنر ملاکنڈ ڈویژن نے ایک عشائیہ بھی رکھا تھا۔